लो जी, वीडियो देखने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जनाब आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो कानूनी मुशावरत है वो आप हमारे साथ करें। हम आपको फ़ोन नंबर दे रहे हैं। ओवरसीज़ वाले ख़ास तौर पे हमारे साथ मुशावरत करें, फ्री कंसल्टेशन है। उसके बाद के केस का जो मशवरा है वो आपके लिए फ्री है। आप मुझे भेजें, वॉइस मैसेज भेजें, व्हाट्सएप पे भेजें। और जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्त हैं उनके लिए यही है कि इंशाल्लाह कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो गया है और अब सेनेट में पेंडिंग पड़ा है। ये रोज़ हमें बताना पड़ता है रिटायर्ड मुलाजमीन का, और जो लोग इसमें शामिल नहीं हुए उनको लाजमी इसमें शामिल होना पड़ेगा, तो वरना उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, बिल जो होता है जिस दिन मंजूर होता है उस दिन से लागू होता है, पिछले फिर रह जाते हैं। लेकिन पिछले अगर हमारे पास आ जाएंगे, हाई कोर्ट में रिटें कर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि सर जी ए लोग रिटे च आ गए ने, इन्होंने ज़रूर रिलीफ दे दो, बाकियों की आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो व्हाट्सअप का नंबर है 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इस पर आप हमें फ़ोन करें, मैसेज करें। ठीक है जी। और अब देखें ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, टोपी ज़रूरी है सर जी। क्या हाल है, खैरियत है, ठीक ठाक है? आज क्या तारीख है भला? आज 13 तारीख है जी, 13 सितंबर। लेकिन गर्मी नहीं मुक रही सर जी, गर्मी नहीं मुक रही बिल्कुल। ठीक है, और सैटरडे का दिन हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है क्योंकि छुट्टी होती है और हम सैटरडे फ्रेंड्स डे, आज किसी न किसी दोस्त को मिलेंगे, किसी से खाना खाएंगे, किसी को खिलाएंगे। ठीक है, आज वैसे मेरी दावत है, प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर बडानी साहब वो आएंगे इंशाल्लाह। तो उन्होंने कहा जी कि मैं आपको आज वो क्या कहते हैं सिरी पाए खिलाऊंगा। चलें जी। और अच्छी अच्छी बातें जी, आप हमसे दावत खा भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं। ठीक है ना, हमारा ओपन होता है सारा सिलसिला। लो जी, खबरें बताने से पहले, आज चूँकि अच्छा दिन है हमारे लिए, छुट्टी का दिन है ना, ये खुशबू लगा के बताएं आपको खुशबू आई है? सच सच बताएं। ऐसे कहेंगे ना आपको लगेगा कि खुशबू आ गई है, खुशबू आ गई है। ठीक है सर जी, तो खुशबू आ गई है सर। तो हम जनाब अली पंजाब में तबाही मचाने के बाद जो सैलाब है वो आज कोट मिठन और हेड पंज नद को क्रॉस करते हुए दरियाए सिंध में शामिल हो गया है जी। बहुत बड़ी खबर है और आपको हम दिखाएंगे इस खबर में कि जनाब किस तरह मरीम नवाज साहब एक छोटे से बच्चे को लेके पानी पिलाती हैं और बच्चा खटाखट पूरी बोतल पी जाता है, इतना वो प्यासा होता है। और इसके अलावा मरीम नवाज साहब एक सिंध से आए हुए आदमी को खुराक देती हैं, खाना देती हैं, सारी चीज़ें देती हैं। सर जी ये सारी नुमाइश नहीं होती, ये होता है कि हुक्मरान आपको कितना जो है ना वो पसंद करते हैं। अपने घर को छोड़ के, आराम को छोड़ के आपके पास राजनपुर आ रहे हैं, आपके पास भावलपुर आ रहे हैं, आपके पास भावल नगर आ रहे हैं, रहीम यार खान आ रहे हैं। ये उनका एक किस्म का इजहार होता है। ये नहीं होता कि कोई हर वक्त तो साथ नहीं ना रह सकता, लेकिन ये इजहार मोहब्बत होता है या इजहार यकजहती होता है। ठीक है, तो मरीम नवाज साहब जनाब आ रही हैं, वो एक दिन भी आराम से नहीं बैठी। हमेशा हम यही कहते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मरीम नवाज साहबा काम कर रही हैं। सर जी मसाइल ही इतने हैं ना हमारे कि वो आपको हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मैंने पहले कहा था कि ये इतना बड़ा सैलाब है कि इसमें मरीम नवाज साहबा अकेली कुछ नहीं कर सकती। सब लोग आए। और मैं देख रहा हूँ कि पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कमी है। शहबाज शरीफ साहब हमेशा पहुँच जाते होते हैं, ऐसे मौके पे पहुँचते हैं लंबे लंबे बूट पहन के, लोगों को पता है। लेकिन अभी मैंने उनको किसी पंजाब में आते हुए नहीं देखा। शायद उनके जहन में है कि मरीम नवाज साहब सही काम कर रही हैं, इसलिए मुझे पंजाब जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, वो एक फ़िल्म है ना। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब आप भी पंजाब में आए
اور آج بلاول بھٹو نے دوبارہ مطالبہ کر دیا ہے کہ عالمی برادری سے مطالبہ کرو کہ ہمیں جناب علی امداد دی جائے، سیلاب کی امداد دی جائے۔ شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کیا ہے، شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ NDF والے کریں گے، جو نیشنل ڈیزاسٹر والے لوگ ہیں نا، یہ اپیل کریں گے، میں اپیل نہیں کروں گا۔ یہ بلاول بھٹو نے تیسری مرتبہ مطالبہ کیا ہے شہباز شریف صاحب سے کہ عالمی رہنماؤں سے اپیل کرو۔ اب پنجاب میں کون کون سے علاقے متاثر ہو رہے ہیں جی؟ میں نے بتایا کوٹ مٹن، ہیڈ پنج ند، بہاولپور کا بند ٹوٹنے سے سیلاب، دیہات سینکڑوں دیہات زیر باد آ گئے۔ شجاباد کا پہلے نہیں تھا، پہلے پیر جلال والا کا آپ کو پتہ ہے چل رہا تھا، جلال پور والا پیر جلال، تو یہاں پہ وہ آیا ہے اور اس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال پنجاب سے اب مجھے لگ رہا ہے، آج میں آپ کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں، لگ رہا ہے کہ اب یہ پنجاب سے سیلاب گزر کے سندھ میں چلا گیا ہے اور سندھ سے بھی 1-2 دن میں چلا ہو جائے گا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ آج سے کل اور کل سے پرسوں، یہ اسی ہفتے میں سارا سیلاب وغیرہ اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خوشخبری سنا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اگلی خبر جی، جو اسرائیل نے زیادتی کی ہے قطر کے اوپر۔ قطر ایک غیر جانبدار ملک ہے، کوئی دہشت گرد نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرتا، کوئی نہ وہ کسی کے خلاف کرتا ہے۔ وہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، وہ اپنی ترقی کی طرف توجہ دے رہا ہے، نئے نئے شہر بنا رہے ہیں، نئے نئے ایئرپورٹ بنا رہے ہیں، سہولتیں دے رہے ہیں، گرمی کو کم کر رہے ہیں، ٹاور بنا رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ وہ ایسے ملک نہیں ہیں۔ ایسے ملک کے اوپر اسرائیل نے حملہ کر کے بہت زیادتی کی ہے۔ یقین کرو، اس کو دھکیلا ہے کہ تم بھی آؤ بھائی، ادھر سیاست میں آؤ، تم بھی ادھر جناب یہ دھماکوں میں آؤ اور ان چیزوں میں آؤ۔ قطر نے جا کے پوری دنیا کو شکایت کی ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا برطانیہ، فرانس، اٹلی، یورپی یونین نے سب نے قطر کی حمایت کی ہے اور نام لے کے اسرائیل کی مخالفت کی ہے۔ لیکن افسوس تب ہوا جب سلامتی کونسل میں، سلامتی کونسل میں انہوں نے کہا جی ہم نے نام نہیں لینا اور ہم نے مذمت کرنی ہے، نام نہیں لینا۔ اس کا مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جناب اتنا بڑا حملہ ہوا ہے، ایک ہی حملہ ہوا ہے قطر کے اوپر، تو ان کو نام لے کے یہ ساری کارروائی کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے؟ تو قطر کے جو وزیر اعظم ہیں اس وقت وہ واشنگٹن میں پھر رہے ہیں، ان کے پاس کیا نام ہے، ٹرمپ کے پاس، اور ٹرمپ جو ہے ان کی آؤ بھگت کر رہا ہے اور اس کو لیپا لاپی کر رہا ہے کہ کوئی گل نہیں، میں اسرائیل کو سمجھاواں گا۔ لیکن اسرائیل میں ٹرمپ بھی بے وقوف کہہ رہا ہوں، بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، امریکہ صرف ایک جگہ پہ بے بس ہوتا ہے اور وہ ہے اسرائیل، بس۔ اور امریکہ ٹرمپ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن اسرائیل کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ باقیوں کو تو وہ کچھ بھی نہیں سجدتا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ ٹھیک ہے سر جی؟ تو یہ ہوا ہے سر۔ پھر چاچے دی گل کریے، مریم دے چاچے دی گل۔ مریم دے چاچے دے گل آج کیتا انہیں بجلی دے بلوں دا اعلان کرو۔ ان کو کہا گیا ہے کہ بجلی کے بل معاف کرو، سیلاب زدگان کے لیے ہی نہیں۔ ہم نے تو ان کو پورے پاکستان کے لیے کہا تھا۔ آپ لوگ کومنٹس بھی کیے تھے، آپ کو میں نے کہا تھا کومنٹس بھی کریں، پورے پاکستان میں ایک بل معاف کیا جائے۔ سب متاثر ہوئے ہیں، جو متاثر نہیں نہ ہوئے، جن کے رشتہ دار دیہاتوں میں رہتے تھے وہ شہروں میں آ گئے، وہ اس طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ پوری فیملیوں کو ایک مہینے سے اپنے پاس بٹھا کے بیٹھے ہیں۔ پورے پاکستان میں بل معاف کیے جائیں، اس کے لیے مہم چلاؤ۔ آپ اس میں کومنٹس کریں گے، مہم چلائیں گے، مہم میں حصہ لیں گے تو یہ ویڈیو شیئر بھی کرو۔ اور بجلی کے حوالے سے IMF سے ابھی تک رابطہ نہیں ہوا۔ مریم کے چچا نے کہا IMF سے ابھی تک رابطہ نہیں ہوا، ویسے IMF سے رابطہ جو ہے وہ فنانس ڈویژن کرے گا۔ سر جی حالات پتلے ہیں۔ ادھر جب ہم آتے ہیں نا تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ کسی کو پہلا شعر آتا ہے تو اس کا بتائیں جی، بتایا کریں، حصہ لیا کریں ہر چیز میں۔ بلاول بھٹو نے جناب پھر بھرپور طریقے سے شہباز شریف سے ایک قسم کا احتجاج کیا ہے کہ جناب پوری دنیا کو اپیل کرو
لوگوں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑو، اتنے وسائل پاکستان کے پاس نہیں ہیں۔ آپ یہ نہ ڈرو کہ جناب پی ٹی آئی والے کہیں گے دیکھو جی کشکول وزیر اعظم آ گیا، ان کو دفع کرو۔ انہوں نے ہر بات میں کیڑے نکالنے ہیں، تم نہیں کرو گے نا پھر بھی کیڑے نکالیں گے، اس لیے آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، ٹھیک ہے نا۔ پوری دنیا کو اپیل کریں جی، کریں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ آگے جناب علی مریم نواز کے جو طوفانی دورے ہیں ان کی تعریف اگر آپ نہیں کریں گے نا تو آپ کنجوسی کریں گے۔ مسائل حل نہیں ہو سکتے، میں نے بتایا بہت زیادہ ہے، لیکن مریم نواز نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ شاباش مریم نواز، شاباش، میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا۔ اگلی جناب مولانا طارق جمیل صاحب کی جو ایک فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے محلے میں کام کر رہے ہیں، اپنے علاقے میں، جہاں ان کا علاقے میں آیا ہے نا وہ دورہ کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، سیلفیاں بھی بنا رہے ہیں۔ ایک سیلفی میں نے آپ کو تھم نیل پہ بھی لگانے کی کوشش کروں گا کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کس طرح ایک ماڈرن لڑکی کے ساتھ وہ سیلفی بنا کے، تو وہ انہوں نے اجازت دی ہے نا تو سیلفی بنائی ہے نا انہوں نے، ورنہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی میں کام کر رہا ہوں جاؤ، لیکن انہوں نے اجازت دی ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب سر ویسے بھی مشہور ہے کہ یہ اداکاروں کو، یہ ڈرامہ والوں کو، فلمی لوگوں کو یہ بہت زیادہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ان کے ساتھ آپ گھل مل تو نہیں سکتے، ان کے ساتھ آپ ہاتھ تو نہیں ملا سکتے، ان کو بالکل ان کے ساتھ آپ کھانے تو نیچے بیٹھ کے لڑکی کے ساتھ نہیں نہ کھا سکتے۔ آپ مولانا ہیں، آپ کو تھوڑا سا ڈسٹنس رکھنا پڑے گا نا، نہیں تو لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو تبلیغی جماعت نے باہر نکالا ہے کہ جاؤ بھائی ایسا مولانا ہمیں نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کام کریں، لمٹ میں رہ کے کام کریں تاکہ کوئی آبجیکشن نہ کرے، ٹھیک۔ یہ جی نہیں وہ نہیں کرتا، یہ جی آج فیملی میں گیٹ ٹوگیدر ہے اور ہمارے لیے کھانا تیار کیا گیا ہے، دیکھیں بڑی اچھی ڈشیں ہیں، یہ ماشاءاللہ خوبصورت سجایا گیا ہے۔ ہمارے برادر ان لا ہیں میجر جلال خان صاحب، یہ دیکھیں جی انہوں نے یہ سارا کیا ہے ہمارے اعزاز میں۔ ابھی تو اور کھانا آ رہا ہے، چاپوں کا اضافہ ہو گیا۔ ہاں 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 ہاں، بہت کیسی دعوت لگ رہی ہے جی آپ جی۔ سویٹ آ گئی ہے، سویٹ یہ دیکھیں گھر کی بنی ہوئی سویٹ، بہت مزے کی ہے یہ۔